اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سورہ آل عمران اس کی آیات بینات تسلسل کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا رہی ہیں۔ اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 تک بیان کیا جا چکا تھا، اور آج آیت نمبر 62 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی رہا کرتے تھے اور جو عیسائی رہتے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت، آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دینے پر زور دیتے، اور دونوں مل کر پھر اسلام کے خلاف، اسلام کو جھوٹا اور اسلام کی تعلیمات کو باطل قرار دیتے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ کے وہ یہودی جب آئے اور آپ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا ان عیسائیوں نے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کو بیان فرمایا۔ انہوں نے اس کو جھٹلایا اور حضور علیہ السلام سے اس معاملے میں بحث کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اے محبوب، یہ اگر اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیں اور ان سے کہیں کہ میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے گھر کی خواتین کو بلاتا ہوں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، میں خود بھی آتا ہوں اور تم خود بھی آؤ، اور پھر تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ جو جھوٹا ہے، جو باطل ہے، جو حق سے پھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے اور اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے ان کو اس پر بلایا تو انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار کی، اس لیے کہ
جو عیسائیوں کے انجیل کے جو عالم تھے، انجیل کو جو جاننے والے تھے، ان کو اس بات کی بخوبی خبر تھی اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ جانتے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید سورہ بقرہ میں پیچھے یہ گزرا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی یہ نبی آخر الزماں کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ سورہ بقرہ میں گزرا، اللہ نے بیان فرمایا اگرچہ وہ اس کو جھٹلاتے ہوں، جھوٹ بولتے ہوں، لیکن اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ رب کو تو پتہ ہے کہ یہ آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا گفتگو کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا خیال ذہن میں لاتے ہیں۔ تو رب تو ان کے دلوں کا خیال قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی نبی آخر الزمان کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ اب کوئی شخص، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو سب کتنا جانتے ہوں گے، تو فرمایا یہ حضور کو ایسے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کر اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہے، یعنی اس کے ذریعے، اس کے بدلے جو ہے وہ ہم سے جزیہ لے لے، لیکن ہم مباہلے کے لیے نہیں آنا۔ تو الغرض وہاں ان سے جزیہ طے ہوا اور مباہلہ نہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا کہ ان ھذا لہو القصص الحق۔ رب جلال نے فرمایا کہ جو پیچھے واقعات گزرے ہیں نا، جو قصے گزرے ہیں، فرمایا یہ حق ہے، یہ سارا بیان، یہ ساری باتیں یہ 100% درست ہیں اور حق ہیں۔ اور وما من الہ الا اللہ، فرمایا کہ اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک بھی ہے اور معبود برحق بھی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس پر بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان یہودی اور عیسائیوں کے باطل نظریے کے رد میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ اس لیے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جو ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ ان کو خدا کا بیٹا مان کر خدا تسلیم کرتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہے، ان کے یہ باطل نظریات ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے کہ وہ بڑا غلبے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اور جو غلبے والا ہو وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا۔ جو غلبے والا ہو وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے چھپتا نہیں، کسی سے دبتا نہیں، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا اپنا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں،
تو اگر وہ خدا کے بیٹے ہوتے تو وہ بھی غلبے والے ہوتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تو غلبے والا ہے، غالب حکمت والا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی غلبے والے ہوتے۔ جبکہ عیسائیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہودیوں نے، اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈرانا شروع کیا، اور یہ بائبل وغیرہ میں یہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ یہود سے چھپتے پھرتے تھے، اس لیے کہ یہود ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور مسیح جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ یہودیوں سے چھپتے پھرتے تھے، اور آخر کار یہودیوں نے ان کو پکڑ کر ان کو قتل کر دیا اور صلیب پہ چڑھا دیا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے عیسائیوں سے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر صلیب پہ چڑھا دیا اور قتل کر دیا، تو یہ تو رب ہونے کے مخالف ہے۔ رب تو وہ ہے کہ جو غلبے والا ہے، جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر معاذ اللہ خدا ہوتے یا خدا کے بیٹے ہوتے تو ان کو تو دبانا ممکن نہیں، ان کو تو قتل کرنا ممکن نہیں، ان کو تو صلیب پہ چڑھانا یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ رب کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی مغلوب کر سکے، اس کو کوئی دبا سکے۔ تو فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ بھی عیسائیوں کے اس باطل نظریے کی رد میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جو غالب ہے، غلبے والا ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا اللہ یا خدا نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور فرمایا اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس سے اعراض کرتا ہے، اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے کہ کون فساد کا چاہتا ہے، کون جھگڑا چاہتا ہے، کون شرارت چاہتا ہے۔ جب ان کے سامنے ہر چیز کو بیان کر دیا اور پھر بھی وہ اس بات کو انکار کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً فساد کرنے والے یہی۔ پھر اللہ تعالی نے اگلی آیت مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام کو ایک اور طریقہ بتایا، ایک اور انداز بتایا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حریص تھے، یعنی حضور کو یہ خواہش تھی کہ یہ یہودی اور عیسائی کسی طرح اسلام قبول کر لے، اور اس کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے گئے۔ اس طرح سورہ بقرہ میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ چاہا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف قبلے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ یہ یہودیوں کو اپنائیت محسوس ہو مسلمانوں سے، اور وہ مسلمانوں کے اسلام کے قریب آئے اور انہیں اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جائے،
اس لیے یہودیوں کا قبلہ جو بیت المقدس تھا اس کو مسلمانوں کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن 17 ماہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن یہودیوں کے کان پر چوں تک نہیں رینگی۔ وہ اپنی ہٹ درمی میں مسلمانوں کی دشمنی اور عداوت کے اندر اس قدر پختہ ہو چکے تھے کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف کے طرف موڑ دیا، اور سورہ بقرہ کے اندر اور کئی مقامات پر ایسے وہ آئے واقعات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ یہ کسی طرح سے اسلام قبول کرے۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ جب یہودی عیسائی کسی طور پر بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا کہا؟ قل یا اہل الکتاب، اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ عیسائی، تعالوا الی کلمۃ، فرمایا کسی ایک بات پر، ایسی بات پر آ جاؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو۔ نے فرمایا کہ تم کسی ایک ایسی بات پر متفق ہو جاؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہو، برابر ہو، اور وہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس لیے کہ اللہ کو تو یہودی مانتے ہیں، اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر چلو آؤ اللہ کی ذات پر ہی ایک ہو جاؤ، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہی ایک فیصلہ کر لو کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہو، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم میں اور تم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، شرک نہیں کرے گا۔ آؤ اس بات پر متفق ہو جاؤ۔ اور تیسری بات، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، فرمایا کہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہیں بنائے گا۔ یہ تین باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی، یہود کے سامنے بھی اور عیسائیوں کے سامنے بھی۔ فرمایا رب کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تو پھر آؤ رب کے نام پر اتحاد کر لیتے ہیں، ایک جگہ ہو جاتے ہیں، کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیا باتیں تھیں؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، جبکہ یہودی عیسائی یہ عزیر علیہ السلام کو معبود مان رہے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ اللہ کی عبادت پر متفق ہو جاؤ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس جیسا کسی کو نہیں ماننا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس بات پر متفق ہو جاؤ۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں ماننا ہے،
فرمایا ان 3 باتوں پر اتفاق کر لو، لیکن وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے، اس لیے کہ اگر یہ ان باتوں کو اگر چھوڑ دیتے تو پھر تو ان کی دکانداری بند ہو جانی تھی، پھر تو ان کا سارا سلسلہ ختم ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ اس کے باوجود بھی اعراض کرتے ہیں، یعنی یہ 3 باتیں ان کے سامنے رکھنے کے بعد بھی اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر فرمایا کہ تم کہہ دو اے لوگو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو گواہ کر دو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں۔ اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، فرمایا اے اہل کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں بحث کرتے ہو؟ اور یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ بات گزری تھی، یہ یہود، عیسائی اور مشرکین، یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع دار تھے۔ جو یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، عیسائی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں اس لیے ہم ابراہیم ہمارے ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے یہاں بھی اس کا ذکر فرمایا کہ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اس لیے کہ یہ تورات ہے جو یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے اتری، اور جو یہ انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، یہ دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو ان سے پہلے گزر چکے، توریت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ یہودی جو کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے دین پر تھے، تو جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام تھے اس زمانے میں تو توریت تھی ہی نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے دین پر تھے، تو جس زمانے میں تو ابراہیم علیہ السلام تھے اس زمانے میں تو انجیل تھی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام کے 700 سال کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 700 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ یعنی ان دونوں شریعتوں اور دونوں کتابوں کے درمیان اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1700 سال کا فرق ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے 700 سال کے بعد توریت اتری، اور 1700 سال کے بعد انجیل اتری۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر کیسے توریت کے حامل ہو گئے اور انجیل کے حامل ہو گئے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ یہود و نصارہ جو بحث کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم ہمارے دین پر ہیں، وہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے دین پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جو کتابیں ہیں وہ تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو ان سے بہت پہلے دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا افلا تعقلون، کیا تم اس چیز کی عقل نہیں رکھتے؟ کیا اس چیز کا شعور نہیں رکھتے
کہ جو کتاب ابراہیم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ان کی موجودگی میں تھی ہی نہیں تو پھر وہ اس مذہب پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، فرمایا سنو تم وہی لوگ ہو کہ جنہوں نے اس چیز میں بحث کی جس کا تمہیں تھوڑا بہت علم تھا، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، لیکن اللہ نے فرمایا اب جو تم بحث کر رہے ہو نا، یہ تم اس کے بارے میں بحث کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، اور تم خواہ کے دعوے اور بحث اس پر کرتے جا رہے ہو۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ نے فرمایا اور اللہ کو علم ہے تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ابراہیم کس دین پر تھے، ابراہیم کس مذہب پر تھے، تمہیں کچھ نہیں معلوم، اس لیے کہ تم اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ یہودی آئے عیسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام کے 700 سال کے بعد توریت نازل ہو رہی ہے، انجیل ابراہیم علیہ السلام کے 1700 سال کے بعد نازل ہو رہی ہے، تو فرمایا تم ابراہیم کے بارے میں جو بحث کر رہے ہو اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم خواہ بحث کر رہے ہو۔ آگے رب ذوالجلال نے ان کے اس باطل نظریے کی رد فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، فرمایا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، یعنی عیسائی۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر۔ رب نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، کیا تھے؟ فرمایا ولکن کان حنیفا مسلما، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو باطل نظریات سے الگ رہنے والے تھے اور وہ خالص مسلمان تھے، وہ خالص مسلمان تھے، وہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ اللہ رب العزت کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، جبکہ تم نے تو اپنی شریعتیں ہی بدل کر رکھ دی، تم نے تو اپنی کتابیں ہی بدل کر رکھ دی، تو تم کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ابراہیم تمہارے دین پر تھے، یا عیسائی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم تمہارے دین پر تھے؟ تو رب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ کیا تھے؟ وہ خالص مسلمان تھے، اسلام والے تھے، اور فرمایا وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے، وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے، اس لیے کہ جو مکی کے کافر تھے، مشرک تھے، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے، یعنی وہ بھی اپنی اس بت پرستی اور باطل نظریے کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے، معاذ اللہ، وہ شرک بھی نہیں کرتے تھے، وہ خالص مسلمان تھے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالی نے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، فرمایا کہ بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی اور یہ نبی اور جو اس پر ایمان لائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہودیوں کا یہ تھا نا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہیں تو ہم ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ ہم ابراہیم ہمارے دین پر تھے لہٰذا ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، مشرکین کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں تو لہٰذا ہم ان کے زیادہ قریب ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ابراہیم کے قریب تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی،
جو اللہ پر ایمان لائے اور اس نبی پر ایمان لائے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تمہارے یہ باطل نظریات صرف جھوٹ ہے، فریب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، مشرکین کا نہیں، یہودیوں کا نہیں، عیسائیوں کا نہیں، اس لیے کہ یہ تو مشرک ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، فرمایا اہل کتاب کا ایک گروہ، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، یہ سارا تذکرہ یہودی اور عیسائیوں کا ہی چل رہا ہے۔ فرمایا ان یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسلام سے پھیر کر اپنے باطل نظریے پر لے جائیں۔ وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون، اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وہ کوشش تمہیں گمراہ کرنے کی کر رہے ہیں، وہ کوشش تمہیں دین حق سے پھیرنے کی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، فرمایا اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہود کو، عیسائیوں کو یہ فرمایا کہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، تم خود اس پر گواہ ہو۔ اور یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ گزری تھی کہ یہود کے جو عالم تھے، عیسائیوں کے جو عالم تھے، وہ 100% یہ جانتے تھے کہ یہ قرآن حق کتاب ہے، وہ 100% یہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انجیل میں بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہود کے عالم بھی جانتے تھے، عیسائیوں کے عالم بھی یہ جانتے تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو یہ بتاتے بھی تھے کہ ایک نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے جس کا ذکر توریت میں انجیل میں ہے۔ لیکن جب حضور آ گئے تو پھر یہودی جو عام لوگ تھے وہ اپنے عالموں سے پوچھتے تھے کہ تم جس کی خبر ہمیں دیتے تھے کیا یہ وہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہ یہ وہ نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہیں۔ جب وہ عیسائی اپنے عالموں سے پوچھتے تھے انجیل کے کہ تم ہمیں جس چیز کی خبر دیتے تھے کیا یہ وہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہ یہ وہ نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ فرمایا تم کیوں اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود اس پر گواہ ہو، تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کو انکار کرتے ہو۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، فرمایا کہ اے اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائیوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، باطل کو حق کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہو، حالانکہ تم یہ سب جانتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا تمہیں علم ہے، تمہیں معلوم ہے، تم سب جانتے ہو، لیکن جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو، نبی آخر الزمان کی جو ہے وہ نبوت کا انکار کرتے ہو، صرف اس لیے کہ چند روپوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر،
چند کوڑیوں کی خاطر جو ہے وہ تم حق کو چھپاتے ہو اور باطل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، فرمایا اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے اپنے لوگوں کو، یعنی عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے اپنے جو لوگ ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، فرمایا کہ تم ایمان لاؤ مسلمانوں کے ساتھ، جیسے مسلمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں تم ایسے ایمان لاؤ صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ ان کے ساتھ، سارا دن ان کے ساتھ ایمان والے بن کر رہو، اور پھر جب رات ہو تو کیا کرو، کافر ہو جاؤ، یعنی انکار کر دو، اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے مذہب میں آ جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جب تم اسلام کو چھوڑ کر واپس آؤ گے تو جو مسلمان ہوں گے وہ تم سے پوچھیں گے کہ بھئی تم پہلے مسلمان ہوئے، اب پھر تم نے اسلام چھوڑ دیا، تو وجہ کیا ہے؟ تو تم ان سے کہنا کہ ہم تو مسلمان اس لیے ہوئے تھے کہ ہم تو سمجھے تھے یہ اللہ کا سچا دین ہے، یہ اللہ کا سچا دین ہے، اس لیے ہم مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ہم صبح سے شام تک مسلمان رہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ اللہ کا سچا دین نہیں ہے، لہٰذا ہم واپس اپنے پرانے دین پر آ گئے ہیں۔ اور فرمایا جب تم اپنے پرانے دین پر آؤ گے تو یقیناً تمہارے ساتھ ان کے مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ واپس اپنے دین پر آ جائیں گے۔ یعنی یہ انہوں نے ایک سازش، اہل کتاب نے سازش کی، اپنے کچھ لوگوں کو پہلے سے پلاننگ کے طور پر کہا کہ جاؤ تم صبح کے وقت مسلمان ہو اور سارا دن مسلمانوں کے ساتھ رہنا، اور پھر شام کے وقت واپس اسلام سے انکار کر کے واپس اپنے مذہب میں آ جانا، اور یہ کہنا کہ ہم نے تو اسلام میں کوئی حقانیت نہیں دیکھی، ہم نے تو اسلام کے اندر کوئی سچائی نہیں دیکھی، ہم نے تو اسلام کے اندر کوئی اللہ کے دین والی بات نہیں دیکھی، لہٰذا ہم واپس اسی دین پر جا رہے ہیں جو ہمارا دین تھا اور وہی سچا دین ہے۔ تو جب تم واپس آؤ گے تو یقیناً پھر تمہارے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ بھی اپنے واپس ہمارے باطل دین پر آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ، اور فرمایا اور تم صرف اس شخص کی بات مانو جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ آئیں گے، یہ جو چند منٹ کے لیے مسلمان جو برساتی ہوں گے، یہ فقط تمہیں صرف گمراہ کرنے کے لیے آئیں گے، لہٰذا ان کی بات پر یقین نہیں کرنا، تم صرف اس کی بات پر یقین کرو کہ جو دین کا پیروکار ہے، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والا ہے، جو رب ذوالجلال کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ یہ کل کے اٹھ کے آئے اور آج لوگوں کو دین کے بارے میں جو ہے وہ شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہیں، صبح کو مسلمان ہوئے، رات کو دین سے پھرنے والے یہ دین سے متنفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ایسا جو ہے وہ کسی کی بات پر یقین نہیں کرنی ہے، اس کی بات پر یقین کرو جو دین کا پیروکار ہے۔ اس لیے قل ان الہدی ھدی اللہ، اس لیے کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ سچی ہدایت ہے، جو اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے وہی اچھی سچی ہدایت ہے۔ اور فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اور فرمایا کہ جو کچھ تم کو دیا گیا اس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں سے فرمایا کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی ہے، عیسائیوں سے کہا کہ تمہیں جو اللہ نے انجیل عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی کتاب کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ہے وہ کوئی محتاج نہیں ہے کہ تمہیں جو کتاب دی ہے بس اب ختم، اب اللہ اور کسی کو نہیں دے سکتا، نہ۔ اس لیے کہ یہود یہ کہتے تھے
کہ جب توریت ہے تو پھر قرآن کیسے آ سکتی ہے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ انجیل ہے تو پھر قرآن کیسے آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے تمہیں توریت دی ہے ایسے ہی انجیل دی ہے، اور جیسے انجیل دی ہے ایسے ہی قرآن مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے زبور کو نازل فرمایا، پھر اس کے بعد توریت کو نازل فرما دیا، پھر انجیل کو نازل فرما دیا، اب قرآن کو نازل فرما دیا ہے۔ تو یہ رب کی طرف سے ہدایت ہے اور رب کی طرف سے پیغام ہے۔ تو جو رب تمہیں دے سکتا ہے وہ اوروں کو بھی دے سکتا ہے، وہ اوروں کو بھی دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ پیغام صرف ان کی حد تک تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ پیغام صرف یہود و نصارہ کی حد تک تھا، مسلمانوں کے لیے پیغام نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ نے یہود سے کہا تھا تو تمہارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ تمہیں قرآن دیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی اللہ کسی کو دے دے نہ۔ اس لیے کہ توریت میں اللہ نے کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں فرمایا کہ اس کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور کتاب نازل نہیں فرمائے گا، نہ کہیں نہیں ہے۔ انجیل میں اللہ رب العزت نے کہیں یہ تذکرہ نہیں فرمایا کہ یہ انجیل کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور کتاب کو نازل نہیں فرمائے گا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آج ہم نے آپ پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے، لہٰذا اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، اب اس کے بعد کوئی نیا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آنا ہے، جو آنا تھا وہ آ چکا۔ اب کوئی اس بات کو دلیل نہیں بنا سکتا کہ اللہ نے یہودیوں کو خطاب فرمایا تھا۔ یہودیوں کو اگر خطاب فرمایا تھا تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جو ہے وہ نہیں فرمائی تھی کہ یہ جو توریت تمہارے پاس آئی ہے بس یہ آخری کتاب ہے، نہ، لیکن اس بات کی ہے دلیل کہ جو قرآن مسلمانوں کے پاس آیا ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ یہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں یہ آخری نبی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، قرآن کتابوں میں سب سے آخری ہے، اور فرمایا تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی اللہ کی کتاب نہیں، اور تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں آئی گی۔ یہ اب سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء والمرسلین کا تاج پہنا کر حضور کو مبعوث فرما دیا ہے، اور یہ ایک نہیں سینکڑوں آیات بینات اور سینکڑوں احادیث متواترہ موجود ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے پر دلیل ہے۔ تو لہٰذا یہ خطاب صرف یہودیوں کے لیے تھا کہ جس طرح اللہ نے تمہیں دی ہے یہ کتاب تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو بھی دی ہے، پھر قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں دی تو اس کی طرح مثل کسی اور کو بھی دی ہے، اور فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، اور فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ فضل تو اللہ کے پاس ہے، فضل اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں فضل سے مراد اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس طرح اللہ نے یہودیوں پر فضل کیا تھا، توریت نازل کی تھی، اسی طرح اللہ نے عیسائیوں پر فضل کیا، انجیل نازل کی، پھر اسی طرح اللہ نے مسلمانوں پر فضل کیا، قرآن نازل فرما دیا۔ لیکن یہ قرآن کی صورت میں آخری فضل تھا، اس کے بعد اللہ کی رحمت ہے، نیا کوئی کلام نہیں آنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا یؤتی من یشاء، اور وہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔
آگے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔